السلام علیکم۔ یہ جو پوسٹ بنائی ہے کسی نے، یہ ترجمہ کیا ہے، اس میں غلطی کی ہے اور عام طور پر لوگوں کا عقیدہ بھی یہ بن گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ اللہ کا خلیفہ نہیں، یہ زمین پر خلیفہ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے داؤد، ہم نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ جو اپنا کا لفظ ساتھ لگا دیا انہوں نے، تو یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ خلیفہ ایک کے بعد دوسرا آنے والا، یہ زمین پر انسان خلیفہ ہے ایک دوسرے کا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے، خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے بعد اب یہ ہیں جو انتظامی معاملات میں اور دینی معاملات میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، تو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا ان کو، ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ باقی یہ جو لوگوں نے ترجمہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یا اپنا نائب، یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ اکیلا ہے اور اس پوری کائنات کا نظام خود چلا رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انگریز لوگ وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ایک وائس رائے بھیج دیتے تھے انڈیا میں، تو وہ وائس رائے پورا انچارج ہوتا تھا ہر چیز کا، لیکن خود کسی کا پابند ہوتا تھا ملکہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں اور سارے مل کے اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اور جو بھی خلیفہ بنایا جائے یا بادشاہ بنا لیا جائے دنیا میں، زمین میں، وہ سب سے پہلے خود اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ عوام سے کہے کہ میری فرما برداری کرو۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق نے پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو، جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوں اس وقت تک تمہارے اوپر میری فرما برداری لازم ہے، لیکن اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا ہوں تو پھر تمہارے اوپر نہ سننا ہے نہ اطاعت ہے۔ یہی ہر خلیفہ نے آگے پھر اسی طریقے سے لوگوں کو بتایا، اور یہ اسلام کا یہی تصور ہے۔ باقی آج جو دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے اسی اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین ہے، اسلام بس، جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی پکارے ہیں، براہ راست پکارے ہیں، اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ رکوع اور سجدے صرف اللہ کے لیے، سارے تعظیمی سجدے جتنے بھی ہیں اللہ کے لیے، سجدہ ہوتا ہی اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج شرک اور کفر پوری زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے، سارے نظام تعارف کرائے جا رہی، جمہوریت ہے، یہ فلاں، یہ سب مشرکانہ اور سب شیطانی نظام ہے سوائے اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔